ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، جون کے 22 اور ذی الحجہ کی 15 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. گوربتھاں پر جمعے کے روز بدھسٹ برادری کے لیے نئے گونپا کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اس موقع پر کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی اور قمبر علی آخون، سی کارگل ڈاکٹر جعفر آخون، LBA کے صدر چھرنگ دورجے لغروک، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونسختاشی، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین. کونسلرز کے علاوہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل، انجمن صاحب زمان، انجمن اہل سنت بدھسٹ ایسوسی ایشن کارگل کے نمائندے موجود تھے. اس موقع پر چیئرمین ہل کونسل کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے بدھسٹ برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسے کرگل اور لیہ دونوں کے لیے تاریخی قرار دیا. بدھسٹ ایسوسی ایشن لداخ کے صدر چھرنگ دورجے لغروک نے اپنے خطاب میں کسی بھی تعمیراتی منصوبے کے لیے بھومی پوجن کی وضاحت کی اور اس دن کو لداخ کے لیے یادگار قرار دیا. انہوں نے ہل کونسل کارگل اور مذہبی و سماجی تنظیموں کا گونپا کی تعمیر کے لیے حمایت کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا اور اسے بدھسٹ برادری کے لیے خوشی کا لمحہ قرار دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا. عید غدیر کی مناسبت پر اولاً امام زمان، ثانیاً مقام معظم رہبری اور ملت غیر کرگل کی خدمت میں بسیج روحانی امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی طرف سے گلدستِ تبریک پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کل مورخہ 23 جون بروز اتوار سعید مہدی میموریل ہال میں غدیر کی مناسبت پر ایک کانفرنس منعقد کیا گیا ہے، جس میں لداخ کے مشہور معروف علماء کرام غدیر کی مناسبت پر مؤمنین کو مستفیض فرمائیں گے. آپ سبھی سے التماس کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں کانفرنس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. ٹھیک 10:30 بجے پروگرام شروع ہوگا، لہٰذا میں تمام مؤمنین سے، نوجوانوں سے خاص کر غدیر کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ بہترین اور مفید جانکاری ملے گی، لہٰذا ضرور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. شکریہ. کانگریس بلاک کمیٹی دراس نے زوجیلا کے پانی ماتھا کے مقام پر 16 جون کو ہوئے ایک دلدوز سڑک حادثے کے تناظر میں آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق کونسلر بمبر دراس آغا سید محمد شاہ نے اس اندوناک واقعے کے بعد ہل کونسل انتظامیہ کی خاموشی پر سخت تنقید کیا. انہوں نے کہا کہ ہل کونسل کے ذمہ داران نے اب تک متاثرین کی حالت کا جائزہ لینے اور فوری راحت رسانی کا بندوبست نہیں کیا. اس موقع پر ایڈوکیٹ مصطفیٰ حاجی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ کونسل انتظامیہ نے واقعے کے بارے میں ٹویٹ کیا لیکن اس کے علاوہ خاطر خواہ اقدامات نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا علاقے کے درپیش مسائل کو اجاگر کیا لیکن ہمارے آواز کو مسلسل انسنی کیا جا رہا ہے. ہم کونسل انتظامیہ اور DC کارگل سے متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو ایکس گریشیا ریلیف جاری کرنے کی اپیل کرتے ہیں. اب سری نگر یا جموں جانے کی ضرورت نہیں. شہر کرگل میں مکمل ڈیلرشپ کے ساتھ HP کا دکان کھل چکا ہے، جہاں CP+ CCTV کیمرہ، کمپیوٹر سسٹم، لیپ ٹاپ، اسمارٹ کلاس روم ایکوپمنٹس، انٹریکٹیو پینل اور موبائل فون مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے. سرکاری دفاتر جیم کے توسط سے بھی خرید سکتے ہیں. ہمارا پتہ KA ٹریڈرز حیدری کمپلیکس بمقابل JK بینک برو. مزید جانکاری ان نمبرات سے حاصل کریں: 9797694908 یا 6005467801.
آل کرگل اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دلی نے پردھان منتری اچتر شکشا پروستھان اسکیم کے لیے ضلع کرگل میں ویریفیکیشن مرکز کی عدم موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اقصد نے کہا ہے کہ ضلع کرگل میں ویریفیکیشن مرکز کی عدم موجودگی طلباء کے لیے اہم رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن اور کمشنر سیکرٹری ہائر ایجوکیشن یوٹی لداخ سے درخواست کی ہے کہ وہ کرگل ضلع میں ایک سینٹر قائم کرے تاکہ وہ ویریفیکیشن کے عمل کو آسانی سے چلایا جا سکے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی سرکار نے جمعے کو امتحان میں ہو رہے بے ضابطگیوں اور بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے سخت قانون نافذ کی ہے، جس کے تحت مجرمین کو زیادہ سے زیادہ 10 سال قید اور 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ لگ سکتے ہیں۔ صدر द्रौपदी मुर्मू کی جانب سے دی پبلک ایگزامینیشن غیر منصفانہ ذرائع کی روک تھام ایکٹ 2024 کو منظور دینے کے تقریباً 4 ماہ بعد وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ قانون کی دفعات 21 جون سے نافذ العمل ہوں گی۔ UGC نیٹ 2024 امتحان کے سوالیہ پرچے لیک ہونے کے معاملے پر بڑھتے ہوئے تنازع کے درمیان یہ اقدامات اہمیت کا حامل ہے۔ سینٹرل بورڈ آف انویسٹیگیشن نے جمعرات کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے منعقد امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے کی تحقیقات کے لیے ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ واضح رہے کہ امتحان کے غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام بل 2024 9 فروری کو راجیہ سبھا نے منظور کیا تھا۔ لوک سبھا نے اسے 6 فروری کو منظور کیا۔ صدر مرمو نے 12 فروری کو بل کو منظوری دیتے ہوئے اسے قانون میں تبدیل کر دیا تھا۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور دلی حکومت میں آب رسانی کے وزیر آتشی نے دلی میں پانی کی قلت کے خلاف غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ احتجاج شروع کرنے سے قبل وہ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پہنچے اور سنیتا کیجریوال، سوربھا بھدرواج اور سنجے سنگھ کے ساتھ راج گڑھ کا دورہ کیا۔ راج گڑھ پہنچنے کے بعد انہوں نے مہاتما گاندھی کی سمادھی پر گلہائے عقیدت پیش کیے اور انشن پر بیٹھنے کے لیے بوگل روانہ ہو گئے۔ آتشی نے دلی میں جاری پانی کی بحران پر غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہریانہ اور مرکزی حکومت دونوں دلی کے لوگوں کو پانی کے لیے ترسا رہی ہے۔ عوام احتجاج کر رہے ہیں اور ہریانہ حکومت دلی کے حصے کا پانی فراہم نہیں کر رہی ہے، اسی لیے اب غیر معینہ مدت کا انشن شروع کیا جا رہا ہے۔ خبروں کے مطابق یوریشیائی ملک ارمینیا کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں حماس کے ساتھ اسرائیل کی فوری جنگ بندی سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت کرتے ہیں اور فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے حق میں ہے۔ یاد رہے کہ مغربی ممالک اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے حال ہی میں فلسطین ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا، جس کے بعد دیگر یورپی ممالک نے بھی اقدام اٹھایا ہے، جن میں اب ارمینیا بھی شامل ہو گیا ہے۔ اس دوران 7 اکتوبر سے جاری غزہ میں اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 38,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں، جبکہ 85,000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید اور زخمیوں میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق کیوبا کی وزارت خارجہ نے ہفتے کے صبح ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ کیوبا کی حکومت نے فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے کا حصہ ہے۔ کیوبا کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ اسرائیل ایک غاصب حکومت کے طور پر امریکہ کی حمایت اور اس کی شراکت کے ساتھ جنیوا کے چوتھے کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ کیوبا کے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آج کی دنیا میں نسل کشی، نسلی امتیاز، جبری جلا وطنی اور اجتماعی سزا دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور عالمی برادری یہ برداشت نہیں کرے گی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔